السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ڈشز کے ساتھ افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج ذکر کرتے ہیں جو 160 ارکان پارلیمان پاکستان کے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھا ہے، جس میں گزشتہ دنوں جو 62 ارکان کانگریس نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا، جس میں عمران خان صاحب کی غیر قانونی جو حراست اس وقت ہے، ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے، اور ان کی صحت کے حوالے سے بڑے شدید کنسرنز کا اظہار کیا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ اس بات کی تسلی کرائیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت، ان کی زندگی کو کوئی خطرات نہیں ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی غیر قانونی ڈیٹینشن اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے۔ تو آج اس کے اوپر ہمارے ارکان پارلیمان جو حکومتی ہیں وہ بڑے سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے خط لکھ دیا اور کہا یہ گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ لیکن جو 16 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے، لگتا یہ ہے کہ اس میں سے جو 14 صفحات ہیں وہ تو ارکان پارلیمان کے ہیں، لیکن جو 2 صفحے جن کے اوپر تحریر ہے، لگتا ہے کہ وہ کہیں اور سے آئیں، کیونکہ اس پہ جو زبان استعمال کی گئی، اور ایک طرف تو امریکہ اور امریکی کانگریس مین سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، لیکن دوسری جانب اور کانگریس میں نے تو صرف عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق کنسرنز کا اظہار کیا تھا، لیکن اس خط کے اندر گویا کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جو پارلیمان ہے اور پارلیمانی سسٹم، سب کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا، اور یہاں تک کہ عمران خان کی جو بیٹی جن کے بٹیرین وائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو ایک ناجائز اولاد کا کیس بھی جہاں پہ چلا تھا، جس میں عدالتیں بڑی سیخ پا ہوئی تھی، اور وہ 2 بار پھر اٹھا کے باہر پھینکا گیا اس کیس کو، اس کا بھی ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ پارلیمان کی جانب سے اور ارکان پارلیمان کی جانب سے تو نہیں لکھا گیا، جیسے کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی اس کا مسودہ بھی کہیں اور سے آیا تھا، تو لگتا ہے کہ اس خط کا مسودہ بھی کہیں اور سے آیا ہے۔ لیکن بہرحال جس میں جو تضادات ہیں، اس میں جو ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر کے یا جو غلط بیانی کی گئی، میں ذرا اس پہ آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کاش اس خط کے اوپر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی دستخط کرواتے، کیونکہ بہت بڑے پارلیمنٹرین ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ کاش اس میں فیصل واڈا صاحب کا بھی آپ دستخط کرواتے، وہ بھی رکن پارلیمان آپ کے اتحادیہ آپ کے ووٹوں سے بنے ہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے بھی اس پہ سائن کرواتے، اور بھی بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرین ہیں کہ جن کے رہ گئے ہیں۔ تو گویا کہ 172 کا تو کم از کم قومی اسمبلی سے نمبر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو سادہ اکثریت ہے جس سے پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف صاحب، تو یہ تو سینٹ کو اور قومی اسمبلی کو ملا کے ٹوٹل 160 افراد نے یہ خط لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی حکومتی بھی ارکان ہیں وہ اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں سمجھتے، بلکہ کانگریس مین کے کنسرنز کو جائز سمجھتے۔ اس سے مراد تو یہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ اس بات پہ سیخ پا ہو رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کے رہنما کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تو رول آف لا ہے، اس ملک کے اندر عدالتیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ بھائی میرے، جس ملک کی عدلیہ دنیا میں 149ویں نمبر پہ فال کرتی ہے عدل کی فراہمی کے حوالے سے، اور جس کی ایک تاریخ ہے، جس ملک کے اندر گویا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک پرائم منسٹر کو لیاقت باغ میں گولی مار دی جاتی ہے، اس کے قاتلوں کا آج نہیں پتہ، اس کے بعد مادر ملت کس حال میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی آج تک کسی کو نہیں معلوم، بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کو بھی زیارت اس لیے لیا جایا گیا تھا کہ وہاں پہ ان کی زندگی کے خاتمے میں آسانی ہو۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر، میں نہیں کہہ رہا، عدالتوں نے بعد میں تسلیم کیا کہ ان کا عدالتی قتل کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سر شام قتل ہوا لیاقت باغ کے بعد میں نشانات داغ دھونے والے، ثبوت مٹانے والے کون تھے، آج تک قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو گویا کہ اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ جس میں کہا کہ اس خط کے اندر کہ جی وہ تو کچھ جرائم میں سزا بھگت رہے ہیں۔ بھائی میرے، فیکچول مسٹیک ہے یہ، آپ نے جو کہا ہے کس جرم کی سزا ان کو ملی ہے۔ سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، توشہ خانہ میں ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، عدت میں نکاح سے متعلق کیس کے اندر ان کی بریت ہو چکی ہے، اور باقی ایک آدھ کیسز میں تو وہ ضمانت پہ ان کو اصولاً رہا کرنا چاہیے، ان کو گھر ہونا چاہیے۔
تو ابھی تک تو عمران خان کی کسی بھی آخری کورٹ میں، کوئی سپریم کورٹ میں جا کے کسی بھی کیس میں ان کی کنوکشن نہیں ہوئی، تو وہ ملزم ضرور ہیں بٹ مجرم نہیں ہیں۔ تو یہ آپ نے بڑی ایک طرف تو آپ کانگریس مین سے گلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو آپ حقائق رکھ رہے ہیں وہ ڈسٹارٹیڈ ہیں۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سیاسی جماعت جو ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے، جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمان پہ حملہ کیا، جس نے 9 مئی کیا، آپ اس کے بہکاوے میں آ کے یہ خطوط لکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی تو اس سے بڑی غلط بیانی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی اس طرح کہ جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں، وہ سسپینڈڈ ہیں یا وہ سزائیں ختم ہو چکی ہیں، تو لہٰذا فیکٹس کی تھوڑی سی تصحیح کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان امریکہ تعلقات کو بڑا خراب کیا ایک سفارتی خط کو استعمال کر کے۔ بھائی میرے، اور رات میں ساتھ میں ڈونلڈ لو صاحب کے جو ان کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کا آپ نے کوٹ کیا کہ جی انہوں نے بھی جب ان کو پیش ہونا پڑا ایوان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں سیاسی جماعت جو تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ فیئر پلے نہیں کیا گیا۔ تو اگر ڈونلڈ لو کی یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے جو ان پہ الزام لگایا تو غلط ہے، تو ڈونلڈ لو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے 2024 کے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو پھر آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں۔ اور رہ گیا معاملہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کریڈیبل ایک پولیٹیکل پروسیس ہے۔ بھائی میرے، یہ جو بیرون ملک پاکستانی جن کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ برطانیہ کے اندر ارکان پارلیمان ہو یا پھر ادھر کانگریس مین ہو، ان کو وہ فنڈنگ کے ذریعے اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف قراردادیں کبھی منظور کریں اور کبھی اپنے صدور کو اور وزرائے خارجہ کو خطوط لکھیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب الیکشن کے بعد راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا نے کھڑے ہو کے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، تو کیا بیرون ملک جو تارکین وطن بیٹھے پاکستانی، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ہم نے کس طرح جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا ہے، کس طرح ہم نے فارم 47 کو تبدیل کیا ہے، یا اس کے بعد آپ نے جو اپنا جو حافظ نعیم ہیں جو کراچی سے الیکشن جیتے قومی اسمبلی کا، انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، انہوں نے کہا یہ سیٹ میں نہیں جیتا، یہ تحریک انصاف جیتی ہے، یا مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اسلام آباد میں الیکشن خود ہارے ہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں اس کا جو فارم 45 جو تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس ہے وہ درست ہے، جس میں وہ تینوں نشستیں تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ تو بھائی میرے، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ پھر آپ نے حوالہ دیا 2008 اور 13 کا، کہ عمران خان نے اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ اور بھائی میرے، اگر آپ کا حافظہ بہتر ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، اس ملک کی سپریم کورٹ کے حکم پہ بنے کمیشن نے یہ بات بتائی تھی کہ جو 2013 کے الیکشن ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ آرگنائزڈ دھاندلی نہیں تھی، اور جو 4 حلقے جن کا نشاندہی کی تھی عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 4 حلقے جب کھولے گئے تھے تو ان چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی تھی، جس میں خواجہ سعد رفیق کا لاہور سے حلقہ بھی شامل تھا۔ تو یہ تو وہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ جن کو عدالتوں نے جس کے اوپر مہر لگائی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں بالکل اس ملک کے اندر دھاندلی ہوئی۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا الیکشن جو ہے وہ بڑا صاف اور شفاف تھا، اس کے اندر جو ریزلٹس ہیں اس کی تو کوئی بھی تصدیق نہیں کر رہا سوائے آپ کے، اور وہ وسیم قادر، اس کے بھی آج دستخط میں نے دیکھے ہیں۔ اس خط کے اوپر میں حیران ہو رہا تھا کہ لاہور سے جو شخص قرآن پہ حلف دے کر جس نے الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کی جانب سے ایک آزاد رکن کی حیثیت سے، لیکن جب 8 فروری 2008 کے 24 کے الیکشن کے ریزلٹس آئے تو اس سے دوسرے دن جا کے وہ ماڈل ٹاؤن جا پہنچا اور اپنی وفاداری اس نے تبدیل کی اور نون لیگ کے کیمپ میں جا کے شامل ہو گیا۔ تو ایسا شخص یہ لکھ رہا ہے اور اس کانگریس مین کے اس اقدام کے اوپر غصہ کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے بڑا زیادتی کی ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اب ہمارے ارکان پارلیمان صاحب، اگر آپ نے مداخلت پہ احتجاج کرنا تھا تو آپ اس وقت کرتے کہ جب پاکستان کی ایئر بیسز امریکہ استعمال کر کے یہیں سے ڈرون اڑا کے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ڈرون کے ذریعے وہ قتل کر رہا تھا، اس وقت تو آپ خاموش رہے۔ یہاں سے جب 1 روپیہ دیے بغیر نیٹو کے سپلائیز یہاں سے افغانستان جاتی تھی کراچی پورٹ سے، اور پاکستان کا انفراسٹرکچر برباد ہوا، لیکن
ہمیں اس کے بدلے میں 1 روپیہ نہیں ملا. یہ میں نہیں کہتا، جنرل مشرف نے کہا تھا کہ ہم نے ان سے 1 روپیہ بھی تک بھی نہیں لیا. اس پہ احتجاج کرتے. اس وقت احتجاج کرتے جب سلالہ میں آ کے ہمارے ہاں 21 کے 23 فوجیوں کو شہید کیا گیا بمباری کر کے. اس وقت بھی آپ نے نہیں کیا. آپ نے اس وقت بھی احتجاج نہیں کیا جب ایبٹ آباد میں پاکستان کو بتائے بغیر ہماری علاقائی خود مختاری کو انہوں نے بریچ کیا، اس کی بے حرمتی کی، اور ایبٹ آباد میں آ کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، لیکن ہمیں نہیں بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ وہ مواقع تھے، یہ موقع تھے کہ جب آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس ملک میں ڈرون اٹیک کے خلاف تو صرف ایک ہی آواز اس کو سن رہے تھے، اور عمران خان کی تھی، کہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. اور جو کچھ اس وقت فاٹا میں ہو رہا تھا یا باقی پاکستان میں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی آگ ہے کہ پھر جو نہیں بجھ پائے گی، جو آج تک نہیں بجھی، ہم اس کی حدت ابھی تک محسوس کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ایک طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ اپنی بیٹی سے متعلق ان کے جو، اب یہ تو بلو دا بیلٹ باتیں ہیں. گویا کہ یہ باتیں آپ کر کے کسی کو یہ کہہ سکتے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، سچ نہیں بول رہا، جھوٹ بال کا. آپ کو دنیا میں جتنے بھی ممالک، اور بالخصوص امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک، گویا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ فنڈ ریزنگ کر کے کسی کی وفاداریوں کو اپنے طرف کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اور دیکھیں وہاں پہ ڈونلڈ لو نے بھی جب ٹیسٹمنی ہوئی اس کی، تو اس نے اگر عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی جو ملک کے اندر الیکشن ہوئے پاکستان میں فری اینڈ فیئر نہیں تھے. تو گویا کہ وہ لوگ تو اپنے ایک طرح سے اس بات کو مد نظر رکھ کے بولتے ہیں کہ ان کی بات کو کل کو کہیں سے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ باز پرس ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ان کی مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے، ان کے مجرمانہ ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے لیے ان کی جو نامینیشنز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا. بھئی یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ گویا کہ آپ یہ مثالیں دے کے آپ کانگریس مین کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ شخص بالکل آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. لیکن میں نے بھی بتایا کہ اس ملک کی عدالت کی بھی ایک تاریخ ہے، اس ملک میں الیکشن کو مینیج کرنے کی بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ عدالتیں ثابت کر چکی ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ تماشے ہوتے رہے ہیں. تو آپ کا یہ حق ہے، آپ کریں، ضرور احتجاج کریں کہ جب کوئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. لیکن جب ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے ہم جیسے امریکہ جیسے ملک سے مدد مانگتے ہیں، کبھی IMF سے ہم نے کوئی پروگرام لینا ہو تو ہمارے ملک کے آرمی چیف اور ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جا کے جناب امریکہ سے منت ترلے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں آپ ایک پروگرام لے کے دیں. یا کشمیر جیسے مسئلے کو حل کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک ہماری مدد کرے. تو جب آپ اس طرح کے معاملات میں امریکہ کو چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہو، تو پھر امریکہ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، کیا یہاں پہ عدالتیں اگر انصاف نہیں دے رہی تو کیا ان کو ٹھیک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہاں پہ پارلیمان بہترین انداز میں فنکشن نہیں کر رہی، اور اگر یہاں پہ پارلیمنٹیرین کسی غیر جمہوری طاقت کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں، تو پھر ان کو حق حاصل ہے، کیونکہ وہ ڈونر کنٹری ہے، وہ آپ کو کچھ دیتی ہے. تو پھر ان چیزوں پہ وہ سوال اٹھا سکتے ہیں، تو اس پہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم یہاں پہ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، گویا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف اتنی ان کی وکٹمائزیشن ہوئی کہ ان کو خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، ان کو بیرون ملک بھاگنا پڑا. خود نواز شریف کو دیکھیں کہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کر کے 10 سال کے لیے جا کے جدہ بیٹھے ہوئے ایک ارینجمنٹ کے تحت. تو سب کچھ جب ہوتا رہا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ کانگریس مین یا برطانیہ کے ارکان پارلیمان غلط کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں پہلے ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنا چاہیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.